اب آگے ذرا پروسیس شیخ صاحب اب آگے ذرا پروسیس شیخ صاحب جو آج میں سمجھتا ہوں کہ ایک دفعہ پھر آئین کی فتح ہوئی ہے، اور جو آج یہ ایک منٹ بات تو کرنے دیں، جو آج یہ فیصلہ ہوا ہے یہ اصل میں یونانیمس فیصلہ ہے، کیونکہ جو دونوں جج ڈسینٹ کر رہے ہیں، جیسے منصور صاحب نے جو ڈسینٹ کیا ہے، انہوں نے یہ ڈسینٹ کیا ہے کہ جو ہماری لاہور ہائی کورٹ ہے وہاں پہ پہلے ہی یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ 90 دنوں میں الیکشن ہونے ہیں۔ وہ جو ڈسینٹنگ جج ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب ہائی کورٹ کی ججمنٹ آ چکی ہے کہ 90 دنوں میں الیکشن ہونا ہے تو ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ سو اس لحاظ سے جو ہمارا موقف ہے وہ تو پانچوں ججز نے تسلیم کیا ہے، اور یہ 5-0 سے یہ ججمنٹ ہوئی ہے کہ 90 دنوں کے اندر الیکشن ہونے ہیں۔ اب آگے ذرا پروسیس شیخ صاحب اب پروسیس جو ہے وہ 2 حصوں میں تقسیم ہے، جس طرح علی نے بتایا ہے۔ پنجاب کا الیکشن جو ہے وہ صدر صاحب اناؤنس کریں گے، کے پی کا الیکشن گورنر اناؤنس کریں گے، اور سپریم کورٹ نے فیڈریشن کو پابند کیا ہے کہ وہ تمام وسائل بھی فراہم کرے گی، سیکیورٹی بھی فراہم کرے گی، اور سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے کہ یہ سب کچھ 90 دن کے اندر ہونا ہے، اور یہ فاؤنڈیشن ہے کانسٹیٹیوشن کی۔ آئین الیکشن کے بغیر تصور ہی نہیں کرتا ریاست کا، اور الیکشن ہونا لازم۔ قوم الیکشن کی تیاری کرے، یہ بہت بڑی فتح ہے۔ آئین جیتا ہے، قانون جیتا ہے، پاکستان کے عوام جیتے ہیں، اور ساری قوم کو یہ میسج آج سپریم کورٹ نے دیا ہے کہ 90 دن کے اندر اندر الیکشن کمشنر صدر کے ساتھ پنجاب کے الیکشن کا طے کرے تاریخ، اور کے پی کے کا گورنر فوری طور پر الیکشن کمشنر کے ساتھ مل کر 90 دن کے اندر الیکشن کی تاریخ دے۔ یہ عمران خان کی فتح ہے، اور انشاءاللہ کے پی کے اور پنجاب میں پی ٹی آئی کی حکومت بننے جا رہی ہے۔ آج پاکستان کی سیاست کا اہم ترین دن ہے، اور جو عدم استحکام، جو سیاسی عدم استحکام، معاشی عدم استحکام، سماجی عدم استحکام اس ملک میں کال ڈال رہا ہے، آج اللہ سے امید ہے کہ اس سے نجات مل سکتی ہے، اور ملک انتشار اور خلفشار سے بچ سکتا ہے۔ اور کل جو ہائی کورٹ میں صحافیوں پر حملہ ہوا، میں اس کی پرزور مذمت کرتا ہوں، اور پاکستان میں 1998 میں داخل ہو گیا 10 مہینوں میں۔ آئی ایم ایف نے 4 جو نئی سخت ترین شرائط پیش کی ہیں، یہ 1998 کی شرائط ہیں، اور یہ ججز کو تقسیم کرنے کے لیے بھی 1998 والا فارمولہ استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ سیلز ٹیکس آج 1% 17 سے 18 کر دی ہے، پی جی بجلی مہنگی کر دی ہے، پٹرول تھوڑے دنوں میں 6-7 تاریخ سے ملے گا نہیں، 10 مہینوں میں صرف اپنے کیس ختم کیے ہیں، اور شور ڈالا جا رہا ہے 65 کروڑ روپیہ 25 وزراء نے صرف 1.5-2 مہینے میں خرچ کیا ہے۔ یہ شہباز شریف کا بچت کا منصوبہ ہے، اور آج اگر سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا اس پر عمل نہ ہوا تو خدا نہ خواستہ ملک جو ہے وہ ایک نئے بحران میں داخل ہو جائے گا۔ اور میں سیاسی طور پر سمجھتا ہوں کہ الیکشن ہی، جیسا کل چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ صدر بھی الیکشن کی تاریخ دے سکتے ہیں، اور الیکشن ہی مسائل کا حل ہے۔ چیف جسٹس صاحب کو پتہ ہے کہ 10,000 کنٹینر جو ہیں کراچی میں کھڑے ہیں، ججز کو پتہ ہے کہ ملک میں غریب ایڑیاں رگڑ رہا ہے، کوئی سمندر میں مر رہا ہے، کوئی سڑک پہ مر رہا ہے، کوئی گھر میں بھوک سے مر رہا ہے۔ اگر نہیں پتہ تو ان چوروں، لٹیروں، ڈاکوؤں اور منی لانڈرز کو نہیں پتہ، جو 10 مہینے میں صرف اپنے کیس ختم کرا سکے ہیں۔ وہ بھی پتہ نہیں ہوں گے یا نہیں ہوں گے، کیس ابھی نیب کا سپریم کورٹ میں ہے۔ میں سمجھتا ہوں، مجھے اللہ سے پوری امید ہے کہ 90 دن میں الیکشن قانون آئین کا ایک سب سے اہم حصہ ہے، اور آج مجھے اللہ سے پوری امید ہے کہ سپریم کورٹ 90 دن میں الیکشن کا حکم صادر فرمائے گی، اور یہ 10 مہینوں میں پہلی وہ آس اور خوشی ہے، کیونکہ اب پاکستان میں کسی کی طرف کوئی نہیں کو دیکھ رہا۔ آج دکاندار بھی ٹی وی اور موبائل دکانوں پر لے کر گئے ہیں اس فیصلے کو سننے کے لیے۔ سارا ملک سٹینڈ سٹل ہے،
اور سارے پاکستان کی آنکھیں سپریم کورٹ کی طرف لگی ہیں کہ آج ملک کی سیاسی مستقبل کا فیصلہ ہونا ہے. میرا کسی سے کوئی رابطہ نہیں. اگر رابطہ ہوتا تو میں رات ہائیڈ آؤٹ میں نہ گزارتا. شیخ صاحب ایک جو 2 صوبائی اسمبلیوں کے الیکشن ہو کا فیصلہ ہے, چھوٹا سا سوال کرو. تو یہ بتائیں کہ وفاقی تو قومی اسمبلی کے الیکشن تو بعد میں ہی ہوں گے. جب مرضی کرانا چاہیں کرا لیں. اور جو سلوک کیا جا رہا ہے اس وقت, میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں اپنی سیاسی زندگی میں ہر حکومت صحافیوں سے بنا کے رکھتی ہے. جیسی بھی حکومت ہو. میں 4 دفعہ وزیر اطلاعات رہا ہوں. پہلی دفعہ میں نے اس طرح کل ہائی کورٹ میں صحافیوں کے ساتھ جو بدسلوکی اور جس شدت کی گئی ہے, میں سمجھتا ہوں میں نے اس کی مثال اس سے پہلے نہیں دیکھی. تھینک یو ویری